خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے دل کے بڑے قریب ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رشید صاحب آپ تشریف لائے آج کی اس بزم نور میں حضور سیدی کے پہلو میں تشریف فرما ہوئے، میں قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ملک پاکستان کا عظیم نعت گو، نعت کہنے والا شخص انصر عقیل حیدری کے نام سے زمانہ جن کو جانتا ہے، آپ آئے، آپ کو بھی تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور حضور آپ کے یہ آپ کی آمد پر، سادات کرام کی آمد پر بس ایک بات، اور اس کے بعد آج کی اس نشست نور کا سیکنڈ لاسٹ ناخن رسول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کی ہوئی ہے، لیکن آج یہ ہدیہ کے طور پر یہ حضور سیدی جناب ظہیر سلطان شاہ صاحب اور حضور فیض رسول شاہ صاحب آپ سے بالخصوص دعا لینے کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالہ کر رہا ہوں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا، توجہ خاص چاہوں گا، آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو اور دوسرا اپنی آل کو، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا تو تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے، سوال کرنے والا کر سکتا تھا کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن عطا کر دیا تھا تو آل کے دامن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اگر آل کا دامن تھاما دیا تھا تو پھر قرآن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھیا میرے آقا جانتے تھے کہ جب زمانہ ترقی کرے گا، معاشرہ ڈیولپ ہوگا، تو جب زمانے والے کے سامنے کوئی تھیوری پیش کی جائے گی نا تو زمانے والا اس کا پریکٹیکل مانگے گا۔ تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری کے طور پر قرآن کو پیش کیا اور پریکٹیکل کے طور پر اپنی آل کو پیش کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تمہیں خاموش قرآن کی سمجھ نہ آئے تو میری آئے جو بولتے ہوئے قرآن ہے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا، یہ تمہیں خاموش قرآن کی سمجھ اور شعور عطا کر دیں گے، یہ تمہیں خاموش قرآن کا فہم عطا کر دیں گے، یہ تمہیں بتا دیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن والا کیا کہتا ہے۔ میں بارے دیگر حضور سیدی دونوں سادات اکرام، دونوں نفوس قدسیہ کو آج کی اس بزم نور میں تہہ دل سے مشکور بھی آپ تشریف لائے اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اگلا سناخان رسول جناب محترم محمد اقبال باہو صاحب ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس نشست نور میں ہدیہ خدمت و محبت بحوالہ نعت شریف پیش کرنے کا شرف پائیں۔ جناب محترم محمد اقبال باہو یا حبیب اللہ، سونے جگتے ہون کروڑا پر سب تیرے تو تھلے، تیری سونے سارے بچوں ہو گئی بلے بلے، ہو گئی بلے بلے، تے غاراں وچ پیارو وے سونا، غاراں وچ پیارو وے سونا، تے ساڈے لئی دکھ چلے، اسی جے نام حضور دا لئیے سانو لوکی آکھن چلے، تے اسی نام حضور دا اس لینے کدی دیکھ لے سونا ساڈے بلے، باج محبت سونے دی یارو کچھ نہیں ساڈے پلے، تے جے ایک نظر کرم دی پہ گئی ساڈے ہو جن بخت سولے، باج محبت سونے دی یارو کچھ نہیں ساڈے پلے، تے سونیا ساری دنیا رب نو لوڑے، رب تینوں سنے کلے، او سونیا ساری دنیا رب ول تک دی، رب تک دا تیرے ولے، رب تک دا تیرے ولے،
ستارے جیسا ذرا قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا اے ذرا قدموں کا تیرے چاند ستارے ذرا قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا کوئی آیا نہ آیا کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا اور گود میں حلیمہ نے کہا کوئی نہیں گود میں حلیمہ نے کہا کوئی نہیں سیدہ آمنہ کے راج دلارے جیسا سیدہ آمنہ کے راج دلارے جیسا اور ساری دنیا میں پھرو اور کہیں بھی نہ ساری دنیا میں پھرو اور کہیں بھی نہ ملے گنبد خضرا کے پرکیف نظارے جیسا گنبد خضرا کے پرکیف نظارے جیسا اور نام سرکار سے نام اپنا ظہوری چمکا نام سرکار سے نام اپنا ظہوری چمکا کون خوش بخت ہے دنیا میں
سلطان پاک کا شعر بسم اللہ عشق سخایا کلمہ یا حضرت باہو تے ذرا ناریاں علماء خوبصورت انداز، خوبصورت صوت و صدا، منفرد صوت و صدا کے مالک ثنا خان اور محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمہ کا کلام پڑھا. وہ مرد کلندر، وہ ایسا عظیم ثنا خان، ایسا نعت گو جو رات کلام لکھتا تھا، صبح ہر معروف زبان پر ان کا کلام ہوا کرتا تھا. ان کا کلام پڑھا اور جنہوں نے محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمہ کو سنا ہوا ہے، قریب انداز بھی انہیں کا تھا. میں الحمدللہ بے شمار دفعہ محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمہ کو دیکھا، سنا اور اب بھی سنتا ہوں. بڑا درد کے ساتھ صوت و صدا ایک منفرد انداز کی تھی. اللہ رب العزت اس کو سلامت رکھے. اور آخر میں حضور سیدی سلطان باہو سلطان العارفین کا کلام آپ احباب کی سماعتوں کے حوالہ کرنے کا شرف پایا. دل یہ چاہتا ہے کہ دونوں کلاموں پر کچھ کہوں، لیکن وقت نہیں نا، وقت بس مجبوری ہے میری. بس یہ جو پہلا کلام انہوں نے پڑھا محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمہ کا، اب حضور سلطان العارفین کی باتیں تو آپ بھی کریں گے نا انشاءاللہ. میں نکمہ آپ کے سامنے آپ کے دادا کی باتیں کیا سناؤں گا، آپ سنائیں گے نا انشاءاللہ العزیز. تو میں محمد علی ظہوری قصوری کے کلام پر یہ بس چند جملے بالخصوص عابد رشید صاحب آپ کی اعلیٰ سماعتوں کے حوالہ کر رہا ہوں اور بالعموم تمامی کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم. یہ بے مثل نبی کا ذکر کیا، بے مثل اور بے مثال منظوم انداز میں ذکر کیا. بس یہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں ہماری لاج رہے. ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں ہماری لاج رہے. اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. اوصاف تو سب نہیں پائے ہیں، اوصاف تو سب نہیں پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نہیں پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجیے کہ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. والشمس ان کے واضح رخسار کی قسم، والشمس ان کے واضح رخسار کی قسم،
واللیل ان کے گیس ہوئے خمدار کی قسم، اور لا اقسم بہذا البلد سے ہے یہ ایاں، لا اقسم بہذا البلد سے ہے یہ ایاں، کھائی ہے حق نے خاک در یار کی قسم۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ خوباں ہماداران تو تنہا داری۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اے چہرہ زیبائے تو رشک پتانے حاضری، اے چہرہ زیبائے تو رشک پتانے حاضری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زابالا تری، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کسن گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری، افا کرا گردیدم، میرے بتاور دیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اور سید نصیر ملت نے کلام قبائل کی بات کہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اور موری صاحب کی بات کی تھی، موری صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، کہتے ہیں کہ اڈا سونا لال، اب سبحان اللہ بنتی یار ہم لوگوں، اڈا سونا لال تو کسے نے سی جنیا جویں دی مرضی مطابق سی بنیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایڈا سونا لال کے بنان والا آپ کیا فرماندہ ہے بردوہا واللیلی اذا سجا، ایڈا سونا لال کہ ویڑی الگ حبیب میرے دی میم مروڑیاں ظلفاں، ادھر مڑ گیا کعبہ جدھر یار نے موڑیاں ظلفاں۔ ایڈا سونا لال تم کسے نہیں سی جنیا جویں دی مرضی مطابق سی بڑھیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ آئیے محمد عربی محمد کریم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ پھر رتب اللسان ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آج کی اس نشست نور کی پہلی نشست اس کو حسن کمال تک پہنچا چکا اپنے وقت خاص میں رہتے ہوئے، اور اگلی نشست وہ بڑی مختصر نشست ہوگی، اور حضور سیدی کی اجازت سے جیسے میں نے مجھے جو فلیکس ملی ہے، جو فلیکس پر ریٹن ہے، وہ میں بڑے ادب سے مستجیب ہوں جناب حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رشید صاحب آپ تشریف لائیں گے، اور آپ عالم آل ہیں، لکھا تو تلاوت و نعت ہوا ہے نا، اب آپ عالم آل ہیں، جیسے چاہیں آپ حاضری پیش کریں گے۔ آپ استقبالیہ پیش کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ شاہ صاحب کا حکم ہے کہ ناشی بوس مارنے مل کے سرکار کے بارے میں ہدیہ کی جو پیش کرتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، واسطے سے نہیں کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیکہ یا حبیب اللہ، نجم کیے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، نجم کیے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو،
ملتی رہے دیدار ہوتا رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اس رحمت عالم سا اس رحمت عالم سا نبی کوئی نہیں ہے 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 اللہ رے تنے پاک محمد کی لطافت اللہ رے تنے پاک محمد کی لطافت اللہ رے تنے پاک اللہ رے تنے پاک محمد کی لطافت وہ نور ہے اس کا کوئی سایہ ہی نہیں ہے وہ نور ہے اس کا کوئی سایہ ہی نہیں ہے اس رحمت عالم سا نبی کوئی نہیں ہے جس راہ سے پہنچے ہیں نبی عرش اولا پر جس راہ سے پہنچے ہیں نبی عرش اولا پر جس راہ سے پہنچے ہیں جس راہ سے پہنچے ہیں نبی عرش اولا پر قدسی کوئی اس راہ سے گزرا ہی نہیں ہے قدسی کوئی اس راہ سے گزرا ہی نہیں ہے اس رحمت عالم سا نبی کوئی نہیں ہے انگلی کے اشارے سے کیے چاند کے ٹکڑے انگلی کے اشارے سے کیے چاند کے ٹکڑے انگلی کے اشارے سے کیے چاند کے ٹکڑے انگلی کے اشارے سے انگلی کے اشارے سے کیے چاند کے ٹکڑے پھر معجزہ ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے پھر معجزہ ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اس رحمت عالم سا نبی کوئی نہیں ہے
مجھے روزے پہ بلا لے میرے آقا زاہد مجھے روزے پہ زاہد مجھے روزے پہ بلا لے میرے آقا اب اور کوئی دل میں تمنا ہی نہیں ہے اس رحمت عالم سا نبی کوئی نہیں ہے وہ نور 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 وہ نور 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 وہ نور ہے اس کا کوئی سایہ ہی نہیں ہے بڑا خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا آپ کی اعلیٰ سماعتوں کا حوالہ کیا تو جی ابھی آپ نے دیکھا کہ میرے پہلو میں یہ میری خوش بختی دربار عالیہ سے حضور سیدی وقاص محمود شاہ صاحب اور حضور سیدی قلب عباس شاہ صاحب آپ کی نمائندگی کے لیے تشریف لانے والی بڑی معتبر شخصیت جناب محترم شاہ زیب شاہ صاحب آپ تشریف لائے صمیم قلب سے آج کی اس بزم نور میں قبلہ شاہ جی سرکار کو خوش آمدید کہتا ہوں حاضرین مکرم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نورانی حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جسم اور حضور کے براہ راست نور کا ذکر منظوم انداز میں جناب محترم عابد رشید صاحب نے کیا تو اب میں توجہ خاص چاہوں گا مجھے آپ پڑھ رہے تھے تو مجھے محسن نقوی بڑا یاد آ رہا تھا محسن نقوی نے بھی کمال لکھا قلم توڑ دیا اس پر لکھنے کا آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا حسن پیش کرنے جا رہا ہوں میں یہ بڑا ایک لمبا مضمون ہے اس میں منتخب اشعار بس 2-3 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد اگلا ثنا خوان رسول اور میرے اعتبار سے یقیناً آخری ہوگا ثنا خوان رسول تو آپ اطمینان کے ساتھ محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے غرق عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ بر پر کے زمین اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں ڈھلے ہیں لب صورت یاقوت شعاؤں میں ڈھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں اور شاعر کہتا ہے کہ موتیے کی رنگت انتہائی سفید رنگ کی ہوتی ہے گلاب کا پھول انتہائی سرخ رنگ کا ہوتا ہے یاقوت کا پتھر بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے بس اس نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرے کی رنگت انتہائی سفید کلر کی ہوتی ہے اس نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے متبرکہ کو ان کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں تشبیہ دی وہ کہتا ہے کہ یہ دانت یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے عابد رشید صاحب یہ دانت یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے جی یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے یہ دانت یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے ذرے تیری گلیوں کے مہو انجم و اقلام سورج تیرے رہبار کا ایک نقش قدم ہے دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشونے عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکاری دھرتی کے زمین عدل تیرے حاشیہ بردار فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں کوثر ہو گلستان ارم ہو کے بطوبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں کوثر ہو گلستان ارم ہو کے بطوبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں اور اب آپ کے مضمون پر آ رہا ہوں کہ ظاہر ہو تو ہر برگ گلے کر تیری خوشبو غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا ظاہر ہو تو ہر برگ گلے کر تیری خوشبو غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا وہ اسم کا جس اسم کو لب چومنے ہر بار وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا جمال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا جبین عرش پہ
نور کا سایہ نہیں ہوتا. بھلا کیسے کہا سایہ ملے جسم محمد کا. ارے محمد نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار, وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا. کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا, تنویر کے تصویر تصور کے مصور. کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے, یاسین سے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر. اور باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں. لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے. خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے بادل, خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے بادل. قرآت کے اسرار جہاں کھول رہی ہے. یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے. حاضرین مکرم, یہ شاعر نے ہائے 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 ایڈا سونا لال, یہ تسلسل بن گیا نا. ایڈا سونا لال تاں کسے نہیں سی جنیا, جویں وہدی مرضی مطابق سی بنیا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایک سونا ایک منہ دا مٹھا, اتم قاتل نین نشیلے. ایڈا سونا لال, ایڈا سونا لال تاں کسے نہیں سی جنیا, جویں وہدی مرضی. حضور سیدی میرے علی شاہ فرماتے ہیں کہ چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن کوئی. بس جتنا بھی کوئی نکلے, جتنا بھی پڑھ لے, ساری رات پڑھتے رہیں, ساری زندگی پڑھتے رہیں. حضور کی شان بیان ہونے والی ہے. حضور کی شان تو رب کائنات کے علاوہ کوئی بیان نہیں, اس کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. لا يمكن ثناء كما كان حقه. آئیے آج کی اس نشست کے نور کا اگلا ثنا ثنا رسول جناب غلام مصطفیٰ صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں. خوبصورت انداز میں ثنا گوئی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی. ابھی آپ احباب کے سامنے اپنے والد گرامی قدر کی ادا کو نبھاتے ہوئے خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں رب اللسان ہوں گے جناب محترم غلام مصطفیٰ صاحب. پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تاج تیرا امام نور کا, تاج والے
تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ جزاک اللہ خیرہ، کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا تو بس یہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، اس پر یہ 6 مصرے، اور اس کے بعد آپ کی سناخان رسول اگلا سناخان رسول پیش کروں گا کہ گرمیوں کے دن تھے، جاگ رہے ہیں، اٹھتے نیچے گئے کتنے آواز بلند سبحان اللہ کہتے ہوئے احساس کرنے لگے۔ ماشاء اللہ۔ حضور سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں کہ گرمیوں کے دن تھے، میں اپنے گھر میں صحن میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، کہتی ہے اچانک میری آنکھ کھلی کہ گھر کے صحن میں جو پیڑ ہیں نا اس کے سائے ہل رہے ہیں، اور در و دیوار کو دیکھا تو وہ بھی ہل رہے ہیں۔ میں ڈر گئی، یا اللہ کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا، یہ آج یہ تبدیلی کیسی دیکھ رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ اچانک نظر جو پڑی نا آسمان پر، تو آسمان کا چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ میں اور بڑا حیران ہوئی کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ آج نظام قدرت میں تبدیلی کیسی ہے، یہ آسمانی چاند کو کیا ہو گیا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ کہتی ہے میری نظر پڑی نا پنگھوڑے میں، تو پنگھوڑے میں میرا ننھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انگلی یہ انگشت اپنی انگلی مبارک یوں اٹھائے ہوئے ہیں، اور ادھر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو چاند رقص کرتا ہوا ادھر جاتا ہے، اور ادھر کو اشارہ کرتے ہیں تو چاند جھومتا ہوا ادھر جاتا ہے۔ بس اس پر 6 مصرے دینا چاہتا ہوں۔ تو حلیمہ چاند سے مخاطب ہو کے فرما رہی ہیں، حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ اے چاند تجھے کیا ہوا ہے، اے چاند تجھے کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہیں، آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اے چاند تجھے کیا ہوا ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو کیا ہوا ہے، اے چاند تجھے کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہیں، آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے۔ اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے۔ گر حسن محمد سے تو ہے نادم، گر حسن محمد سے تو ہے نادم، تو پھر ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے۔ گر حسن محمد سے تو ہے نادم، گر حسن محمد سے تو ہے نادم، تو پھر ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے محمد کے حسین تلووں سے ماند ہے نا، ہماری چھت پہ اب نہ آیا کر، ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے نا، ہماری چھت پہ اب نہ آیا کر، ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے نا۔ اگر آسمان تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک نیا چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا، ہر روز ایک نیا چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا۔ جناب محترم سیدی شاہ زیب شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے، اور میں تو ویسے ثنا خان کوئی بھی ہو سادات کے گھرانے سے تعلق نہ بھی رکھتا ہوں، اس کا بھی بڑا ادب کرتا ہوں۔ آپ کو حضور ان کی آل ہیں جن کا ہم ذکر کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑے ادب سے ملتجی ہوں کہ بڑا مختصر ٹائم اور حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول ہے وہ سننے والوں کی سماعتوں کے حوالہ کرتے ہوئے سننے والوں کی سماعتوں کو عازم معراج کریں گے۔ جناب سیدی شاہ زیب صاحب۔ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ میری نسبت جہاں والوں دیکھو میری نسبت جہاں والوں دیکھو میں گدائے در مصطفیٰ ہوں میری نسبت جہاں والوں دیکھو میری نسبت جہاں والوں دیکھو میں میں ہوں منگتا حسین و حسن کا میں ہوں منگتا حسین و حسن کا میں فقیر علی مرتضیٰ ہوں میں ہوں منگتا حسین و حسن کا ہاتھ حیدر کا سر پہ ہے میرے سایہ فاطمہ کی نگاہ کا ہاتھ حیدر کا سر پہ ہے میرے سایہ فاطمہ کی ایسے لجپال وارث ہیں میرے ایسے لجپال وارث ہیں میرے کیسے کہہ دوں کہ بے آسرا ہوں میری نسبت جہاں والوں دیکھو میں گدائے در مصطفیٰ ہوں میری نسبت جہاں والوں دیکھو جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خدا نے برکتیں عطا فرمائے مزید ترقیاں عطا فرمائی اور سیدی امام علی مقام امام زمانہ امام کائنات کی بارگاہ مقدسہ میں ایک جملہ انہوں نے دوران نعت پڑھا بس اس پر ایک چوبیسرا اور مائک سے جدا ہو جاؤں گا اور مائک جناب محترم اگلا ثنا خان انصر عقیل حیدری یقیناً یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آخری اس نشست ملک کا ایسے نا دل گھبرا نہ جائیے گا اگر آپ دل بڑا کر کے بیٹھیے 2-3 دفعہ پہلے بھی آخری کہہ چکا ہوں نا بس یہ نقیب جو ہوتا ہے نا جی یہ جب بیچارہ بڑا مجبور ہوتا ہے اس نے کبھی ادھر سے کان میں پھونک بج گئی کبھی ادھر سے کسی کی ماننی پڑتی ہے دل آزاری ایسے بھی میری طبیعت نہیں ہے اور حضور کی بارگاہ مقدسہ میں جو عقیدتیں نچھاور کرنے آیا ہوتا ہے میری وجہ سے رہ جائے میں قتل ایسا گوارا نہیں کرتا بس دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے اور باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے جناب محترم انصر عقیل حیدری صاحب مستجیوں کے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سلسلہ حاضری پیش کرنے کا شرف پائیں جناب محترم انصر عقیل حیدری صاحب ایک قضا پیش کر رہے ہیں کچھ لوگ کہنے ہیں کہ ملازم کی عوام واسطے محفل ملاد کرتے ہیں کتوں کرتے ہیں کتوں لکھا ہے کہ اسی ایک عید کے صدقے ملی ہم کو ہے سب عیدیں اسی ایک عید کے صدقے ملی ہم کو ہے سب عیدیں کیوں نہ یہ بات زمانے کو بتا دی جائے
اسی ایک عید کے صدقے ملی ہم کو ہیں سب عیدیں، کیوں نہ یہ بات زمانے کو بتا دی جائے، ذکر سرکار کی محفل بھی سجا کر انصر دھوم کونین میں ہر سو یکجا دی جائے۔ زباں پہ جس گھڑی ذکر رسول ہوتا ہے، خدا گواہ وہ لمحہ قبول ہوتا ہے۔ زباں پہ جس گھڑی ذکر رسول ہوتا ہے، خدا گواہ وہ لمحہ قبول ہوتا ہے۔ نبی کا عشق نہیں جس کے دل میں اے انصر، قسم خدا جو بندہ فضول ہوتا ہے۔ اور زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے تو جان و دل کو سکون کا پیام آتا ہے۔ زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے تو جان و دل کو سکون کا پیام آتا ہے۔ ان کے اسم گرامی کا معجزہ انصر کہ ہر طرح کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں وہ ہرگز نہ پائے گا جو بھی در رسول سے آنکھیں چرائے گا۔ اللہ کی رحمتیں وہ ہرگز نہ پائے گا جو بھی در رسول سے آنکھیں چرائے گا۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ انصر بغور سن، ممکن نبی کی آل کا جنت نہ جائے گا۔ اور یا محمد آپ کے در کی گدائی مل گئی، یا محمد آپ کے در کی گدائی مل گئی۔ میں کلیہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ ڈائریکٹ اللہ سے ملنے والے ہیں، ہم تو حضور کے صدقے میں ملنے والے ہیں۔ یا محمد آپ کے در کی گدائی مل گئی، یوں خدا کی ذات تک مجھ کو رسائی مل گئی۔ یا محمد آپ کے در کی گدائی مل گئی، یوں خدا کی ذات تک مجھ کو رسائی مل گئی۔ تخت دنیا تاج شاہی لے کے انصر کیا کروں، تخت دنیا تاج شاہی لے کے انصر کیا کروں، آپ ہی جب مل گئے ساری کمال جملہ ہے، کمال جملہ ہے، خوبصورت خوبصورت۔ یا محمد آپ کے در کی گدائی مل گئی، یوں خدا کی ذات تک مجھ کو رسائی مل گئی۔ تخت دنیا تاج شاہی لے کے انصر کیا کروں، آپ ہی جب مل گئے ساری خدائی مل گئی۔ اور میلاد کے حوالے سے ذات رسول پیش آئے کہ نغمائے احمد سناؤ، محفل میلاد ہے۔ نغمائے احمد سناؤ، محفل میلاد ہے۔ آسیو خوشیاں مناؤ، محفل میلاد ہے۔ نغمائے احمد سناؤ، محفل میلاد ہے۔ آسیو خوشیاں مناؤ، محفل میلاد ہے۔ ذرہ ذرہ جس کی آمد سے منور ہو گیا، ذرہ ذرہ جس کی آمد سے منور ہو گیا، حال دل ان کو سناؤ، محفل میلاد ہے۔ اور مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مل کے سب نعرہ لگاؤ، محفل میلاد ہے۔ اور عشق محبوب خدا سے بھر لو سارے جھولیاں، عشق محبوب خدا سے بھر لو سارے جھولیاں، دھوم یہ جگ میں مچاؤ، محفل میلاد ہے۔ سب پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، سبحان اللہ۔ سب پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، اور ادب سے سر جھکاؤ، محفل میلاد ہے۔ اور یاد احمد ہی تو ہے ایمان کامل کی نوید، کوئی شک یاد احمد ہی تو ہے ایمان کامل کی نوید، بات یہ سب کو بتاؤ، محفل میلاد ہے۔ اور یاد احمد ہی تو ہے ایمان کامل کی نوید، بات یہ سب کو بتاؤ، محفل میلاد ہے۔ غمزدوں کاہے کا غم ہے آپ کے ہوتے ہوئے، غمزدوں کاہے کا غم ہے آپ کے ہوتے ہوئے، سب مٹیں گے دل کے گھاؤ، محفل میلاد ہے۔ اور ذکر سرکار مدینہ کا کرو سب دوستو، ذکر سرکار مدینہ کا کرو سب دوستو، مہرباں پھر رب کو پاؤ،
महफिल मिलाद है और जिसका जाकिर है खुदा खुद देख लो कुरान में, जिसका जाकिर है खुदा खुद देख लो कुरान में, जिक्र उसका ही सुनाओ। महफिल मिलाद है और दीप से जलता है दीप, ये मसल मशहूर है। दीप से जलता है दीप, ये मसल मशहूर है। शब-ए उल्फत की जलाओ, महफिल मिलाद है। रोज़े माशरासियों का आसरा कोई नहीं, खौफ दिल से ये मिटाओ। महफिल मिलाद है। और नात का मक्ता काबिल गौर है कि मैंने अनसर नाम उनका है बनाया हिज़्ज़ जान, मैंने अनसर नाम उनका है बनाया हिज़्ज़ जान, ये वजीफा सब पकाओ। अल्लाह महफिल मिलाद है, नग़्मे अहमद सुनाओ। महफिल मिलाद है, आसियो खुशियाँ मनाओ। महफिल मिलाद। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु